بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹو ایکسپلور پاکستان گلوبلی. میں محمد عمران حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مطالعہ پاکستان اسٹڈیز کلاس انٹر کے چیپٹر نمبر 1 کی ویڈیو لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو اس کا آج کا ویڈیو لیکچر نمبر 10 اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ قرارداد پاکستان مارچ 1940 ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ مجھے ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہو سکے اگر دل مانے تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بلا تاخیر موصول ہو اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹیچنگ فیسلٹی سے محروم ہیں، تو جتنا ہو سکے ان دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. جتنا کار خیر میں انسان حصہ ڈال سکے اتنا ہی کرنا چاہیے، اور یہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی کے کام انسان آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا بہترین اجر دیتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. سب سے پہلے ہم قرارداد پاکستان کے پس منظر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کا آخرکار پس منظر کیا تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ قرارداد پاکستان ایک پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کی وہ جو ایک تحریک سٹارٹ تھی اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اسی کے تناظر میں قرارداد پاکستان، بیسیکلی جو قرارداد لاہور تھی، وہ پیش کی جاتی ہے، منعقد ہوتی ہے. اور یہ کس بیاف پہ ہو رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے، یہ سٹرگل جو ہے ایک الگ مسلم ریاست حاصل کرنے کی، وہ صرف اور صرف دو قومی نظریہ کے بیاف پہ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی تو دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ اسی دن ہی ہمارا سے وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کا پہلا شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو کہ ساحل مالابار کی ایک ریاست گدنگانور کے حکمران راجہ سامری نے اسلام قبول کیا. تو اسی دن ہی دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑ گئی تھی، جو کہ بعد میں سر سید احمد خان کے نام سے دو قومی نظریہ بیسیکلی پکارا جاتا ہے. تو پھر اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو سر سید احمد خان سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. یہ تو 19ویں صدی کی بات ہے. تو یہ چیزیں تو 7ویں صدی اور 8ویں صدی کی باتیں، جب محمد بن قاسم 8ویں صدی میں 712 میں سندھ میں آتے ہیں اور راجہ دہر کا مقابلہ کرتے ہوئے ان سندھ تک کے علاقے اور ملتان تک کے ریاض کو فتح کرتے ہیں، ظلم اور کفر کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اسلام کا بول بالا کرتے ہیں. اور بیسیکلی وہ اسلام مختلف خاندانوں کی صورت میں منتقل ہوتا گیا، اور اس علاقے کی جو بادشاہت تھی وہ بھی مختلف خاندانوں سے ہوتی ہوئی مغلیہ خاندان تک پہنچی، اور مغلیہ خاندان آخرکار جو مین سٹارٹر تھا مغلیہ خاندان کا وہ بابر تھا، بادشاہ بابر. تو بابر کے بعد پھر آنے والے 1 بائی 1 جتنے بھی بادشاہ تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سلطنت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے. اور بادشاہ اورنگزیب تک کا جو دور تھا یہ ایک بہتر پیک ٹائم سمجھا جاتا تھا مغلز کا. اور بادشاہ اورنگزیب کے بعد رفتہ رفتہ مغلیہ خاندان کی ڈائنیسٹی اور ان کا دور حکومت جو تھا
وہ ویک پڑتا گیا، ماند پڑتا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس قلعہ کو، اس سلطنت کو اور سے اور مضبوط کیا جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو آخرکار وار آف انڈیپینڈنس کے نتیجے میں 1857 جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی اور برطانوی انگریزوں کی حکومت بر صغیر کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پھر مسلمانوں کی حکمرانی سے مسلمانوں کی غلامی کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی برصغیر کے اوپر انگریز حکمران بن کے سامنے آتے ہیں، اقتدار سنبھالتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں، اور ان ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور ہندوؤں کی تنگ نظری سے تنگ آ کر قائد اعظم محمد علی جناح، فادر آف آور نیشن، نے ایک سٹرگل سٹارٹ کی، اور جس کا خواب کسی ٹائم میں حضرت علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میٹنگ کال کرتی، جو کہ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جو کہ منٹو پارک لاہور میں، جو وائسرائے لارڈ منٹو کے نام سے لاہور کا پارک مشہور تھا، اس کے نام سے ایسوسیٹ تھا، جو کہ بعد میں اقبال پارک کے نام سے جانا جانے لگا، جو کہ آج موجودہ ٹائم میں وہ مینار پاکستان وہاں پہ موجود ہے، جو کہ پاکستان قوم کا، پاکستانی قوم کا، پاکستان کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مینار پاکستان۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو آپ کو پیش کیا۔ اب اس کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ علیحدہ مملکت کے تصور کے پیچھے کون کون سے لوگوں کی چیزیں ہیں، تھاٹس ہیں جو اس میں مضمر ہیں۔ سب سے پہلے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ٹائم میں پریزیڈنشل ایڈریس کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم مسلمانوں کو ایک الگ سے ریاست قائم کر لینی چاہیے، جو کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ہو، جہاں پہ مسلمان دو قومی نظریہ کے تحت اپنے مذہب کو آزادانہ طور پر پریکٹس کر سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت، تہذیب و تمدن کو برقرار رکھ سکیں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ خواب علامہ محمد اقبال نے 1930 میں دیکھا، اور وہ خواب شمال مغربی علاقوں کو الگ سے ایک ریاست بنانے کا خواب تھا، جو کہ آج کا کرنٹلی پاکستان ہے، وہ علاقے، کیونکہ یہ مسلم اکثریتی علاقے تھے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جو قرارداد لاہور کا موجب بنتی ہیں۔ تو تصور پاکستان تخلیق پاکستان کا موجب بنتی ہیں۔ نمبر 2، سید حسن ریاض کا رسالہ، جو کہ 1930 میں پاکستان نو گزیر کے نام سے تھا، اس کے اندر بھی علیحدہ مملکت کا تصور دیا گیا۔ پھر چودھری رحمت علی، جنہوں نے 1933 میں پمفلٹ اب نہیں تو کبھی نہیں کے نام سے شائع کیا، کیونکہ وہ اس ٹائم برطانیہ میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تھے، اور انہوں نے ایک پمفلٹ جاری کیا، اور اسی ہی سال میں، اسی ہی ٹائم میں انہوں نے مستقبل میں بننے والی ریاست کا نام بھی تجویز کیا، جو کہ اس ریاست کا خواب بنانے کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، اور اس خواب کا نام چودھری رحمت علی نے دیا، اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے والے وہ فادر آف نیشن ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس سے نیکسٹ نمبر 4، سندھ مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے 1938 کا،
اس کے اندر بھی یہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ الگ مملکت حاصل کی جائے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک لندن اخبار ٹائم اینڈ ٹائٹ کو ایک انٹرویو دیا کہ بر صغیر کی تقسیم کے علاوہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے اور دیکھا جائے، ایک سٹیپ اور آگے دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی کو خط کا رپلائی کیا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اپنے مسائل کو ایڈریس کر لیں اور مل کے رہنے کی بات کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے سمپل دو ٹوک واضح الفاظ میں کہا کہ نہیں، بر صغیر کے مسائل کا حل صرف اور صرف اس کی تقسیم ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ نیکسٹ، قائد اعظم محمد علی جناح کا خطبہ صدارت۔ اب جو خطبہ صدارت ہے اس کے اندر مین پوائنٹس جو تھے وہ درج ذیل ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور اپنا جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں، اور اسی نظام کو رائج کرنے کے لیے اسی نظام کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ چاہیے تھا، جہاں پہ مسلمان ایک ایسی تجربہ گاہ بنا سکیں جہاں پہ اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، کانگریسی وزارتیں، ہندو مسلم فسادات جو تھے۔ اب ہندو مسلم جو فسادات تھے، تنازع جات تھے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی سوچ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی۔ مسلمان دو چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، لا الہ اور محمد رسول اللہ، اور ہندو دھرتی ماتا اور گاؤ ماتا کے اوپر، جو ٹوٹلی مختلف ہیں۔ تو آئے دن کنٹروورسیز بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ قائد نے کہا تھا کہ بر صغیر کے مسائل کا حل صرف اور صرف تقسیم ہے، اور ہندو اس چیز کے خلاف تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تیسرا پوائنٹ جس کا مطالبہ کیا کہ اس دھرتی کی تقسیم کی جائے، ڈیمانڈ آف پارٹیشن۔ یہ ایک جینون چیز ہے، کوئی غیر فطرتی چیز نہیں، فطرتی۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے، تو آزادی ہر ایک کا حق ہوتا ہے، اور آزادی اسی صورت میں مل سکتی ہے دونوں قوموں کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، جب بر صغیر کی تقسیم ہو جائے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی جائزہ، ہسٹوریکل اوور ویو بھی پیش کیا کہ تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے کام، تقسیم کے کام پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ جہاں پہ صبح شام کا لڑائی جھگڑا ہو اور ختم ہونے والا نہ ہو، تو وہاں پہ سب سے بیٹر وے یہی ہوتا ہے کہ سپریشن اختیار کر لیجیے۔ تو یہ ایک جینون ریزن ہے اور لاجیکل بھی ہے، اور اس چیز کا مختلف مثالیں دے کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کون کون سی ایگزامپلس تھیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب متحدہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان باقی نہیں رہا تھا، اس لیے تو قائد محترم یہی فرماتے تھے کہ تقسیم ہی اس کا واحد حل ہے۔ There is one and only solution is the partition of subcontinent۔ اب جو تاریخی جائزہ لیا اور مثالیں پیش کی، تو وہ مثالیں بڑی مزیدار ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے مختلف ریاستوں کے نام لیے کہ جس طرح آئرلینڈ جو ہے وہ برطانیہ سے الگ ہوتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم سے الگ ہوتا ہے، آسٹریا سے چیکو سلواکیا الگ ہوتا ہے،
اور آئیبیرین پیننسولا جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، پرتگال اور اسپین کے نام سے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے یہ فطرتی ہے، نیچرل ہے۔ اب میں آپ کو میپ کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ آئرلینڈ کی بات کر لیتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم۔ اب بیسیکلی یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ 4 جگہوں کے مجموعے کا نام ہے: اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، ویلز، آئرلینڈ۔ اب آئرلینڈ الگ ہوتا ہے 19 if I'm not wrong 1921 میں جا کے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چیکو سلواکیہ کی بات کی جائے تو یہ آسٹریا سے الگ ہوتا ہے۔ پھر آئیبیرین پیننسولا جس کو جزیرہ نما کہتے ہیں، یہ ایک پیننسولا تھا جس میں بعد میں ڈویژن ہوئی، جس کے اوپر اسپین اور پرتگال 2 الگ ریاستیں قائم ہو گئی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بر صغیر کی تقسیم کر دی جائے اور دونوں قوموں کو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ مستقبل میں اپنے قسمت کے فیصلے خود کر سکیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا قرارداد کے بنیادی نکات ہے۔ نکات کی اگر بات کی جائے تو نکات میں نمبر 1 نقطہ، قرارداد کے بنیادی نکات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک چیز پیچھے مس کر گیا ہوں، سوری فار دیٹ، کہ قرارداد بیسیکلی پیش کی گئی تھی شیر بنگال AK فضل الحق کی طرف سے، اور یہ 23 مارچ 1940 کو کی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لاہور ریلوے اسٹیشن پہ آئے تھے اور وہ 22 مارچ کو آئے تھے، 22 مارچ بتایا جاتا ہے کہ صدارت اس میٹنگ کی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اور جو قرارداد جو تھی وہ پیش کرنے والے AK فضل الحق تھے، جو کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے گئے کہ کسی طریقے سے اس ریزولوشن کو روکا جائے، کیونکہ اس ریزولوشن کے اندر مور دین 50,000 لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا، جو کہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سیاسی جلسہ کہہ لیں تھا، جو کہ ایک واضح کامیابی کی طرف مسلمانوں کے جو انیشیٹو تھا اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت بھی تھا۔ باقی چل کے آگے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے اس کے رسپانس، قرارداد جو پیش ہوتی ہے، اس کے نکات اور اس کا ریئیکشن اس کا کیسے ہوتا ہے، وہ منظور کیسے کی جاتی ہے۔ جی، قرارداد کے بنیادی مقاصد کی اگر بات کریں تو سب سے پہلا پوائنٹ تھا جغرافیائی لحاظ سے علاقوں کی نئی حد بندیاں کی جائیں۔ حد بندیوں کا مطلب کیا تھا کہ نئے سرے سے ریاستوں کا تعین کیا جائے کہ جہاں پہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ مسلم ریاستیں ڈکلیئر کر دی جائیں، جہاں پہ ہندوز کی تعداد زیادہ ہے وہ ہندوز ریاستیں ہو جائیں، جو اور اقوام میں وہاں اور بھی تو قومیں تھیں، اور ان کے بہاف پہ مختلف قسم کی مسلم آزاد مسلم مملکتیں قائم کر دی جائیں۔ پہلے مختلف مملکتوں کی طرف اشارہ تھا، لیکن بعد میں صرف اور صرف ایک مملکت کو آزاد کرنے کی طرف اس پوائنٹ کو مولڈ کر دیا گیا، کیونکہ اس ٹائم جو ایسٹرن پاکستان جو 1971 میں صوبہ بنگال جو تھا وہ بعد میں بنگلہ دیش بنا، آسام اور بنگال، وہ اس ٹائم یہ سوچا جا رہا تھا اگر ان کو الگ سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آزادی ملنی چاہیے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اب اس میں آپ جغرافیائی تقسیم کی اگر بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ یہ آج کا کرنٹلی پاکستان جو کہ ویسٹرن پاکستان تھا 1947 کے بعد، تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے ایریاز مسلم اکثریتی ایریاز تھے۔ پھر یہاں پہ آسام اور یہاں بنگلہ دیش، یہ مسلم اکثریتی ایریاز تھے جن کی حد بندیاں کرنے کی طرف اشارہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح پہ۔
یہ حیدرآباد اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی اور بھی ریاستیں تھیں جہاں پہ مسلم اکثریت تھی. نیکسٹ، تقسیم بر صغیر آخری حال ہے. سب کانٹیننٹل پارٹیشن از دا لاسٹ سولوشن. دیر از نو اینی ادر سولوشن ان دا فرنٹ آف پارٹیشن. نمبر 3 پوائنٹ، تقسیم کے بعد اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. اور اس چیز کو انشور کیا جائے گا جو جب پارٹیشن ہو جاتی ہے کسی بھی سائٹ میں، جو لوگ جس طرح پاکستان میں مسلمان اکثریت میں اور باقی ہندو سکھ عیسائی وغیرہ وہ اقلیت ہیں، تو ان اقلیتوں کے ساتھ وہی انصاف، وہی برتاؤ کیا جائے گا جو اکثریت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان کو برابر کا شہری سمجھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا جس طرح آج کرنٹلی سچویشن میں اگر دیکھا جائے کہ انڈیا کے اندر جو اقلیت ہے، مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے، ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. اس طریقے کا ٹریٹ نہ کیا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک صرف اور صرف چھوٹے لیول کے نہیں تھے لیڈر، وہ بہت بڑے لیول کے لیڈر تھے. بہت سے انگریز اور ہندوز بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور لیڈرشپ کے حوالے سے بہت معترف تھے، اور وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کیا کرتے تھے. تو اقلیتوں میں اور بھی موومنٹ کے اندر، پاکستان موومنٹ کے اندر بھی بہت سے اور اقلیت کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ جو پروٹیکشن آف مائنورٹی رائٹس کی ہمیشہ بات کرتے تھے. اس بیاف پہ بہت سے لوگوں کا ساتھ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو حاصل تھا. اب یہ تھی قرارداد. اب قرارداد کے اوپر جب ریزولوشن پاس کر لی گئی اور وہ بلند و بانگ دعووں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یونانی مسلی جو وہاں پہ پولیٹیکل گیدرنگ تھی، جلسہ تھا، 50,000 سے زیادہ لوگ تھے، وہ انہوں نے لبیک قائد اعظم محمد علی جناح کی باتوں کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جب یہ قرارداد پاس کر دی اور بلند و بانگ نعرے لگائے، اور پھر بعد میں جا کے قرارداد کے اوپر ریئیکشن آتا ہندوز کی طرف سے، برطانوی پریس کی طرف سے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اب سب سے پہلے جو ریئیکشنز ہے وہ ہندوز ریئیکشن. اب سب سے پہلے وہ کیا کام کرتے ہیں، قرارداد لاہور کو طنزاً قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ خواب ہیں جو مسلمان اور خاص طور پہ قائد اعظم دیکھ رہے ہیں، جو دن کو تارے دیکھنے کے مترادف ہے. وہ جان بوجھ کے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں. اور جب یہ بات بہت ہی بار بار ریپیٹڈلی کی جا رہی تھی تو اس ٹائم مسلمانوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں یہ قرارداد لاہور نہیں قرارداد پاکستان ہے تو ہاں ٹھیک ہے، یہ قرارداد پاکستان ہے. مسلمان اور ہی زیادہ چارج ہو جاتے ہیں اور کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں، یہ تانے اور یہ ٹیز کرنا، یہ ہمارے لیے موٹیویشن کا باعث بنتا ہے. اور اس حوالے سے اور کیا کیا ریئیکشنز آتے ہیں وہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. یہاں ایک مزیدار اگر بات کر لی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے کہ جو راج گوپال آچاریہ تھے، انہوں نے کہا مسٹر جناح کا یہ قدم اس طرح کا جیسے دو بھائیوں کے درمیان گائے کا جھگڑا ہو اور ایک گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور دوسرا اسے کاٹ کر بانٹ لینے کی بات کرے. کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے گائے کا، گائے کو بانٹنے کا، اور ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ میری ہے، تو ایٹ دی اینڈ وہ فیصلہ کر لیں کہ اس کے دو حصے کر لیتے ہیں. اور کیونکہ یہ تو پاسبل ہی چیز نہیں ہے، دونوں کو کام نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد گاندھی صاحب نے بھی اس چیز کو ٹوٹلی مسترد کر دیا اور شدید مذمت کی اور اسے اخلاقی باب کا گناہ قرار دے دیا. پھر بیگم مولانا محمد علی جوہر نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دینے
پر ہندو اخبارات نے لفظ پاکستان پر طنز کرتے ہوئے اس کی مختلف طرح کی مخالفت کی اور ہندو مشتعل ہوں. اب بیسیکلی وہ چاہتے کیا تھے ہندو سے؟ بھارت ماتا اکھنڈ بھارت کی تقسیم سے تشبیہ دے دی اس کا، کیونکہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فلی چارج ہو چکے ہیں اور وہ کسی طرح اپنے ہندوز کو بھی چارج کرنا چاہتے تھے، اور بات تو ان کے پاس لاجیکل وے نہیں تھا، تو صرف اور صرف ان کے پاس ایموشنل ٹیکٹس تھے. تو انہوں نے ہندوؤں کو ابھارنے کے لیے کہا کہ دھرتی ہماری ماں ہے اور ہم اس کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیڈران جو ہیں اس کی تقسیم چاہتے ہیں، جو ٹوٹلی ہمارے عقیدے کے بھی خلاف ہے. تو لہٰذا یہ ہماری ماں کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. پھر اس کے بعد دی ہندوستان ٹائمز کے مطابق پاک ہندو قوم کی تقسیم ہے. پاک ہندو قوم، اب بیسیکلی پاک ہندو قوم تو ایک قوم ہی نہیں تھی جو ایک قوم کی بات کرتے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح یہی تو کہتے تھے کہ ہزاروں سال صدیوں سے مل کر رہنے کے باوجود بھی یہ قوم میں نہیں ڈل سکے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بھی سکھ سے رہیں گے، ہم بھی سکھ سے رہیں گے. پھر ان چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو تھوڑا ماڈریٹ قسم کے لوگ تھے، این سی دات اور ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ لاجیکل وے ہے، تو اگر اس کی پارٹیشن کر دیں تو یہ آج دن کے جو فسادات ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. اب برطانوی پریس کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ لندن ٹائمز، مانچسٹر گارڈین نے مختصر سی خبر دی اور خبر شائع کی، جبکہ ڈیلی گراف نے بالکل اس چیز کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا. لندن ٹائمز نے اپنی مختصر خبر میں پاکستان کی تجویز کو اس لیے رد کر دیا کہ اس سے ہندوستان کی وحدت ختم ہو جانی تھی، کہ وحدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ وحدت کا ہی تو نعرہ لگاتے تھے، اور انگریزوں کی وہاں پہ حکومت اور ان کا اقتدار صرف اور صرف ہندوؤں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی تھا. اب اس کے اوپر مسلم لیگ کا رد عمل اور مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اب مسلمانوں نے اس کی بھرپور تائید کی، جو کہ 24 مارچ 1940 کو مسلم اقلیتی صوبے یو پی کے رہنما چودھری خلیق الرحمان زمان تھے. انہوں نے بھی بعد ازاں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے صوبوں کے رہنماؤں، بڑے صوبوں کے رہنماؤں نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا اور بھرپور طریقے سے، جس طرح صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب، صوبہ سندھ سے سردار ہارون، اور صوبہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، اور پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے قرارداد کی تائید اور حمایت کی. پھر 24 مارچ 1940 کو بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں قرارداد پاکستان کا نام قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور اپریل 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ مدراس میں بھی قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کے طور پر اپنا لیا گیا. اس کو پریکٹیکلی انہوں نے پھر کیا، اپریل 1941 میں مدراس کے اندر جب میٹنگ ہوئی تو اس کو قرارداد پاکستانی لکھنا شروع کر دیا. مسلم لیگ انتہائی خوش تھی، جیسا کہ یہ نیچے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، مختلف لیڈرانز کے نام مختلف صوبوں کے حوالے سے. اقلیتی اور اکثریتی علاقوں نے تائید اور حمایت کی اعلان کیا، اور مختلف لوگوں کے یہاں پہ نام آپ یہاں سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں. قرارداد پاکستان پر مسلمانان ہند نے بہت ہی خوشی اور مسرت کا، جس طرح ایک اخلاقی طور پہ انسان کو فتح نصیب ہوتی ہے جب انسان کسی بھی محفل میں بات کر رہا ہوتا تو اس کی بات میں دم ہوتا اور لوگ اس کی بات کو اکنالج کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک عجیب سا سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اور وہ تو ایک جینون چیز تھی اور ہر ایک کے فائدے کی بات تھی. کچھ لوگ ان چیزوں کے قائد اعظم سے تھوڑا بہت اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن ان کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا اس سے وہ ایگری ہونے لگے اور ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرنے لگے.
تو جب دیکھیں یہ کوئی ایک دو دن کی، ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی محنت نہ تھی، یہ ایک مسلسل جد و جہد کا ایک نتیجہ تھا، ایک نام تھا جو کہ قرارداد لاہور کے ٹائم میں آ کے مسلمانوں کو اپنی جو پیچھے محنت کی ہوتی، خاص طور پہ 1937 اور 39 کی کانگریسی وزارتوں کے درمیان جو ظلم و ستم ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، انگریزوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی جو باتیں ہیں یہ واقعی کسی حد تک تو ٹھیک ہیں، ان کے اوپر واقعی سوچنا چاہیے. اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے واقعات ہیں جو کہ قرارداد لاہور کو کامیاب کروانے کا محرک ثابت ہوتے ہیں. اور جب انسان تھک بھی جائے نا محنت کر کر کے، اور اس کو معلوم ہو کہ اب میری منزل قریب ہے، تو پھر وہ سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے. تھکاوٹ تب دور ہو جاتی ہے جب لوگ ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور قرارداد لاہور جو تھی وہ قرارداد پاکستان میں کنورٹ ہوئی، اور قرارداد پاکستان میں تہیہ کر لیا گیا کہ آج کے بعد تقسیم ہند کے علاوہ کوئی بھی سیاسی پرپوزل ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، برٹشرز کی طرف سے ہوگا، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہم آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. یہ تھا قرارداد لاہور کا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.